الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلام کے بنیادی نظریات چل رہے ہیں. اس سلسلے میں آج 7واں بیان ہے. آج کے بیان میں فرشتوں اور آسمانی کتب کے متعلق نظریات ذکر کیے جائیں گے. فرشتوں کے متعلق پہلا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے. هو جوہر نورانی یتشکل باشکال مختلفہ. یہ ایک نورانی مخلوق ہے جو مختلف شکلیں اپنا سکتی ہے. فرشتوں کا وجود جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص حکمت کے تحت ہے. مسلمان اس کا انکار نہیں کرتے. ملحدین جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں تو وہ فرشتوں کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں کہ فرشتے کوئی مخلوق نہیں. بعض اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بھی جس طرح پرویز وغیرہ منکرین حدیث یہ بھی فرشتوں کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں. نیچری حضرات انکار کر دیتے ہیں حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو خاص حکمت کے تحت پیدا کیا. مختلف شکلیں اپنا سکتے ہیں. اپنا ان کا ایک وجود ہے. جس طرح جن ہے وہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے. وجوہر ناری یتشکل باشکال مختلفہ. آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے. مختلف شکلیں اپنا سکتے ہیں. تو اس طرح فرشتہ یہ نور سے بنی مخلوق ہے. یہ مختلف شکلیں بنا سکتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل انسانی شکل میں آتے تھے اور صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی کسی شکل تھی جب تشریف لاتے تھے. عام طور پر بس اوقات کسی اور شکل میں بھی آ جاتے تھے. اس طرح کہ وہ حدیث کی کتابوں میں مشہور حدیث ہے حدیث جبریل. حدیث کا نام حدیث جبریل ہے کہ انسانی شکل میں ایک مرتبہ حضرت جبریل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے. صحابہ کرام پاس بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کرام کو علم نہیں تھا کہ یہ جبریل ہے. صاف ستھرا لباس تھا, خوبصورت شکل تھی. آئے آ کر آپ کے پاس بیٹھ کے مختلف سوالات کیا. اسے پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں, اسلام کسے کہتے ہیں, احسان کسے کہتے ہیں,
قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، ابھی انسانی شکل میں مختلف سوالات کیے چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، وہ جو اس دن بندہ آیا تھا جانتے ہو کون ہے؟ تو حسب معمول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ و رسول اعلم، اللہ اس کے رسول جانتے ہیں کیا۔ اب ہمیں وہ جبریل تھے اور تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، مختلف سوالات کر کے دینی معلومات تمہیں فراہم کرنا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے تھے کہ دین کی باتیں اپنے بڑے، اپنے استاد، اپنے شیخ سے کیسے سیکھتے ہیں، بات ہو کر بیٹھے گھٹنے ٹیک کر یعنی اپنا گھٹنوں پر اپنا ہوتا ہے نا جب کہتے ہیں اپنا صحیح معنی میں ضرورت نمبر طے کرنا جسے کہتے ہیں، وہ کیفیت تھی۔ بعد میں ساتھ تیار کی شکل میں بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھے، کادے میں اس طرح بیٹھے، اپنے ہاتھ اس طرح اپنے گھٹنوں پر رکھ لیے اور سوالات کی آپ کے سامنے بیٹھ کر ادب سے۔ تو عام طور پر حضرت ایک جگہ بھی کسی شکل میں آتے تھے، یہاں اور شکل میں آئے تو فرشتہ مختلف شکلیں اپنا سکتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں، نوجوان لڑکوں کی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ آئے اور آ کر خوشخبری دیا کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، حضرت اسحاق کی خبر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً ان کے لیے بچڑا پون کے لیے آئے، کٹا پون کے لیے آئے، ان کے کہتے پرونے آئے دوروں کے دن، لیکن فرشتے کھاتے بھی تھے کچھ نہیں، اس لیے کھایا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، یہ کیسے مہمان کچھ کھا نہیں رہے؟ انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، ہم فرشتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے آئے خوشخبری لے کر۔ لوط علیہ السلام کے پاس گئے، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے شاور رانی کرتے تھے، لواطت کرتے تھے، بدفعلی کرتے تھے، اس شکل میں آئے، ان کے لیے ازباش بن گئے۔ خیر قصہ مختصر کے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، عذاب لے کر، آپ کی قوم پر عذاب ہے، لوط علیہ السلام کو نکلنے کا حکم دیا۔ تو فرشتے مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اپنی اصل شکل میں بھی بس اوقات نظر آتے ہیں، جس طرح کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جبریل امین کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تھا کہ آسمان افق پر جو ہے اپنا کہنے کے ہر جبریل امین کے وجود کو افق، جبریل امین کے وجود نے افق کو گھیرا ہوا تھا، بے شمار پر تھے، دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش ہو گئے۔ تو فرشتہ یا اللہ پاک کی مخلوق ہے اور مختلف شکلیں اپنا سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو اپنی خاص حکمت کے تحت پیدا کیا۔ اس سلسلے میں دوسرا نظریہ کہ جو فرشتے ہیں، تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں مقرر، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے تسبیح کر رہے ہیں، یسبحون بحمد ربہم۔ فرشتے ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ نہیں ان کی غذا تسبیح تحریر، وہ کھانا وانا نہیں کھاتے، تسبیح تحریر اللہ کو یاد کرنا ان کی غذا۔ مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹی ہیں۔ کچھ فرشتے اللہ پاک نے انسان کی حفاظت کے لیے انسان کے ساتھ لگائے جو مختلف آفات سے، مختلف مصیبتوں سے بندوں کو بچاتے ہیں۔ دو فرشتے اللہ پاک نے ہر انسان کے دائیں بائیں کندھے پہ رکھے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ دائیں کندھے پر نیکیاں لکھتا ہے، بائیں کندھے پر برائیاں لکھتا ہے۔ ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔
اور 2 فرشتے ایسے ہیں جو قبر میں آتے ہیں اور حساب و کتاب لیتے ہیں، مختصر سوال جواب کرتے ہیں قبر میں، من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا سوال کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ اس طرح فرشتے مختلف ہیں، 4 فرشتے مشہور ہیں۔ باتیں مختلف، فرشتوں کی مختلف ڈیوٹی ہے۔ فرشتوں میں جس طرح حضرت اسرائیل ہے، ان کی ڈیوٹی ہے لوگوں کی جان نکالتے ہیں، وہ اس شعبے کے بڑے نگران ہیں، ان کے ساتھ اور معاون فرشتے ہیں۔ جبریل امین ہے، ان کی ڈیوٹی ہے وحی لے کے آتے ہیں۔ ہر میکائیل ہے، وہ بارش وغیرہ برسانا، ادھر ادھر کوئی انتظامات ہیں۔ ہر اسرافیل ہے، وہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، اور وہ سور منہ میں لے کر، سور وہ نہیں خنزیر نہیں، وہ سور ایک قسم کی اس طرح کے گائے کے جانور کا سینگ ہوتا ہے، اس طرح کی چیز ہے سور، اس کو منہ میں لے کر کھڑے اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کب حکم دے تو وہ سور کے اندر پھونک ماریں گے تو چیخ نکلے گی جس سے ساری دنیا مر جائے گی۔ پھر اس کے ایک وقت بعد سب دنیا مر ہوگی، پھر اللہ پاک سب کو زندہ کریں گے، دوبارہ اسرافیل سور پھونکیں گے۔ تو اس طرح مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں۔ شیطان یہ جن ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ جب فرشتوں پر زمین پہ عذاب، جنات پر زمین پہ عذاب ہے، جنات نے بڑی سرکشی کی، خون ریزی کی، تو فرشتے چھوٹے سے جن کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اللہ میاں صاحب چنگا لگا صاحب نے اپنے نال لے آئے، اللہ پاک نے اجازت دے دی، یہ وہاں جوان ہوا۔ تو فرشتہ نہیں تھا، جن تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ جن تھا جس نے اپنے رب کے حکم کے نافرمانی کیا۔ آخرکار میں اشارات سامنے آ گئی تو اللہ پاک نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا میں نہیں کرتا۔ تو فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، مختلف کام کرتے ہیں اللہ پاک کے حکم سے۔ تیسرا نظریہ فرشتوں کے حوالے سے کہ فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے ان میں نافرمانی کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ پاک جو ان کو حکم دے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ کبھی کسی فرشتے نے اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ انسان ہے، اللہ پاک نے اس پہ نافرمانی کا مادہ بھی رکھا ہے، اطاعت کا مادہ بھی رکھا ہے، اسے کبھی یہ بات مانتا ہے کبھی نہیں مانتا۔ لیکن فرشتہ جو ہے اس میں نافرمانی کا مادہ نہیں ہے، اطاعت ہے۔ 3 مخلوقات پیدا کی بڑی اللہ پاک نے، جانور، فرشتہ، انسان۔ جانور اس کے اندر خواہش ہی خواہش ہے، اس میں اطاعت کوئی نہیں، خواہش اور فرشتے میں اطاعت ہے۔ اس انسان میں دونوں ہیں، خواہش بھی اطاعت بھی۔ بار کیا ہے؟ بطور انعام کے جنت انسان کے لیے، نہ فرشتے کے لیے نہ جن کے لیے، نہ اپنا بطور انعام کے جنت یہ انسان کے لیے ہے، نہ فرشتے کے لیے نہ جانور کے لیے۔ کہ اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے۔ بعض اسرائیلی روایت میں ہے کہ ہاروت ماروت کے نام سے 2 فرشتے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے زمین پر، لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے بھی جادو کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے۔ تو بعض اسرائیلی روایت میں آیا کہ وہ خود گمراہ ہو گئے تھے، نہیں یہ بات غلط ہے، ایسی روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، لہذا یہ بات معتبر ہے، یہی پکی ہے۔ نمبر 4 فرشتوں کے متعلق نظریہ۔ فرشتوں میں 4 فرشتے مشہور ہیں اور افضل ہیں تمام فرشتوں سے۔ جس طرح انبیاء میں
اللہ پاک نے بعض نبیوں کو دوسرے بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اس طرح فرشتوں میں بھی بعض سے افضل ہے، مقرب ہے۔ 4 ان میں فرشتے ایسے ہیں جو زیادہ مشہور ہیں اور اللہ پاک یہاں ان کا زیادہ مقام، وہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل، 4 فرشتے۔ ان میں سب سے افضل حضرت جبرائیل ہے۔ حضرت جبرائیل کیوں افضل ہے؟ حضرت جبرائیل انبیاء کے پاس وحی لے کے آتے تھے، اور حضرت جبرائیل وہ فرشتے ہیں جن کو، وہ فرشتہ ہے کہ جس کو تمام انبیاء کی زیارت نصیب ہوئی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی زیارت نصیب ہوئی حضرت جبرائیل کو۔ تمام انبیاء کے پاس وحی لے کے آتے تھے، اس لیے یہ تمام سے افضل، ان کی ڈیوٹی افضل، وہی خود افضل چیز ہے۔ اللہ پاک کے احکامات لے کے آتے تھے حضرت جبرائیل، یہ تمام فرشتوں سے افضل ہے، اللہ پاک کے یہاں ان کے خاص مقام ہے۔ فرشتوں کی عمریں بہت ہوتی ہیں، آپ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے پاس وحی لے کے آئے حضرت جبرائیل، عمر کتنے ہوں گے؟ 100 اسرافیل کھڑے ہیں سور پھونکنے کے انتظار میں، قیامت تک اس طرح کھڑے رہیں گے، اوپر اتنی عمر ہے 1000 تو فرشتوں کی عمریں بڑی ہیں اللہ پاک کی حکمت کے تحت۔ 4 فرشتے مشہور، سب سے افضل حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آسمانی کتابوں کے اندر نظریات، آسمانی کتابیں ہماری بنیادی عقائد اور نظریات میں کتابوں پر ایمان بھی شامل ہے، اور اسلام کے بنیادی نظریات میں سے ایک نظریہ ہے۔ ہم تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنے دعوی نبوت میں سچا مانتے ہیں، اور ان پر اترنے والی تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کو سچا مانتے ہیں۔ یہ پہلا نظریہ آسمانی کتابوں کا کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام پر جتنے صحیفے، جتنی کتابیں اتاری، سب پر حق، سب پر ہمارا ایمان۔ ہم انبیاء پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان پر اترنے والی تمام کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ نہ کسی نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، نہ کسی نبی پر اترنے والی کسی کتاب اور صحیفے کا انکار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تمام کتابیں برحق، تمام کتابیں برحق، تمام انبیاء برحق، کسی نبی کی نبوت کا انکار نہیں اور کسی کتاب کا انکار نہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان پر اترنے والی تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار بھی کفر ہے مسلمانوں کے ہاں۔ اس طرح تمام انبیاء پر جو کتابیں اور جو صحیفے اترے، تمام پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم کہتے ہیں تمام انبیاء پر جو کتابیں اتری، تمام کتابیں برحق ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ یہود اور نصارہ، یعنی یہودی اور عیسائی،
یہ اپنی مرضی سے نبیوں میں اور کتابوں میں تفریق کر دیتے تھے. کسی نبی کی نبوت کو چاہتے مانتے، کسی نبی کی نبوت کو چاہتے نہ مانتے، اور بس اوقات کسی نبی کے اتنے دشمن ہو جاتے ہیں کہ اس کو شہید تک کر دیتے ہیں. مسلمان ایسے نہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم رسولوں کے درمیان فرق کے قائل نہیں. فرق کا مطلب کیا؟ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، ہم ایسا نہیں کرتے. تمام انبیاء کی نبوت اور ان کی رسالت اور ان کی شریعت، ان پر اترنے والی کتابوں پر ہمارا ایمان. اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے. اور آسمانی کتابوں کے متعلق دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جتنی کتابیں انبیاء علیہ السلام پر اتاری، صحیفے اتارے، تمام پر حق ہیں. ان میں 4 مشہور ہیں اور 4 کتابیں صحیفے بنسبت دوسروں کے افضل ہیں. صحیفہ کہتے ہیں چھوٹے کتابچے کو، چند برقی رسالہ. کتاب اس سے حجم میں بڑی ہوتی ہے. تو 4 کتابیں ایسی ہیں جو تمام کتابوں سے افضل ہے. ان میں حضرت داؤد علیہ السلام پر اترنے والی زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن. یہ 4 کتابیں افضل، اور چاروں میں بھی سب سے افضل قرآن کریم ہے. آسمانی کتابوں کے متعلق تیسرا نظریہ، ہم کہتے ہیں مسلمان کہ تمام آسمانی کتب کے احکام قرآن کے ذریعے منسوخ ہو گئے. قرآن تمام سابقہ کتابوں کے لیے ناسخ ہے. نسخ کا مطلب ہوتا ہے پہلے کسی شریعت کے حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل کر دینا، یہ نسخ ہے. جس طرح ڈاکٹر کوئی دوائی دیتا ہے مریض کو، اس کی کیفیت کو دیکھ کر، اس کی مرض کو دیکھ کر، تو دوسرا مریض آتا ہے، بس اوقات مرض اس کو بھی وہی ہوتی ہے لیکن کیفیت طرح مختلف ہوتی ہے، اس کو دوائی اور دیتا ہے. تو اس طرح ادویات مختلف ہو جاتی ہیں. ادویات حالانکہ مرض ایک ہے، کیوں؟ مریض کی حالت میں. اس طرح انسان اس دنیا کے اندر مختلف امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. روحانی امراض، اللہ پاک اس کی شفا کے لیے جو نعمت اتارتے ہیں اس کو شریعت کہتے ہیں. شریعت کا مجموعہ کتاب ہوتا ہے، صحیفہ ہوتا ہے. تو قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں کے لیے ناسخ ہے. یعنی قرآن کریم کے ذریعے سابقہ کتب میں جو احکام تھے وہ منسوخ ہو گئے، اب عمل نہیں. ہمارا آسمانی کتابوں پر تو ایمان ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے نازل کرتا ہے، لیکن اب عمل قرآن پر ہوگا. سابقہ کتابوں کے وہ احکام جو اللہ رب العزت نے باقی رکھنے تھے، وہ دوبارہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن کریم میں دے دیے. قرآن کی صفت ہے مصدقا لما بین یدیہ. یہ جو کتابیں اس سے پہلے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، تکذیب نہیں کرتا. یاد آ نظریات تمام کتابوں کی ہمیشہ ایک رہے، عقیدہ نہیں کبھی بدلا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی جو بنیادی نظریات عقائد پیش کیے ہوئے ایک تھے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اور عقائد میں نسخ نہیں ہوتا، نسخ مسائل میں ہوتا ہے، فروعی مسائل میں.
مسئلہ بنتا رہتا ہے۔ تو سابق کتابوں کے احکام اللہ پاک نے منسوخ کر دیے، اگر بھی باقی رکھا تو قرآن میں دوبارہ اس کو نازل کر دیا یا اس کو ذکر کیا، اس کی تردید نہیں کی۔ آگے اس کی وجہ آ رہی ہے۔ نمبر 4، تمام آسمانی کتابوں میں صرف قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جو تحریف سے محفوظ ہے۔ باقی کتابوں کے اندر لوگوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تحریف کر دی، تبدیلیاں کر دی۔ باقی کتابوں کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے تبدیلیاں کر دی۔ زبور میں تبدیلیاں کر دی، تورات میں تبدیلیاں کر دی، انجیل میں تبدیلیاں کر دی۔ آج یہودی اور عیسائی جو تورات زبور اٹھائے پھرتے ہیں، عیسائی جو انجیل اٹھائے پھرتے ہیں یا اور صحیفے مختلف حضرات کے اندر منسوخ کرتے ہیں، وہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ آپ مختلف ممالک اور مختلف زبانوں کی چھپی ہوئی کتابیں دیکھ لیں، آپ کو ان کے اندر فرق محسوس ہوگا، تبدیلیاں واضح طور پر نظر آئیں گی۔ آپ پاکستان اور انڈیا کی کتابیں تورات انجیل زبور دیکھ لیں، اور اس سے آگے امریکہ کی چھپی ہوئی دیکھ لیں، برطانیہ کی، افریقہ کی اور ادھر ادھر کی چھپی ہیں، آپ کو اس میں فرق نظر آئے گا۔ ایک تورات ہوا ہے جو یہودی چھاپتے ہیں، ایک تورات ہوا ہے جو عیسائی چھاپتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ انجیل کے اندر عیسائی فرقوں نے تبدیلیاں کر دی، مختلف انجیل کے نام سے مختلف کتابیں عیسائیوں کے اندر معروف ہیں، اور ہر ایک کے اندر آپس کے اندر تضاد ہے، اختلاف ہے، بہت ساری باتوں میں۔ لیکن قرآن کریم اللہ رب العزت نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو تحریف سے بالکل پاک ہے۔ امت مسلمہ کا نظریہ ہے کہ قرآن کریم اپنی اصل شکل میں موجود اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو اتنا گندا عقیدہ ہے کہ زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتا۔ اگر کبھی منہ سے اس کے اس طرح کی بات کبھی نکل جائے تو پھر بعد میں اس کو صفائیاں دینی پڑتی ہیں، نہیں یوں تھا اور یوں تھا، معلوم ہے عقیدہ ہی بڑا گندا ہے۔ تو بعض شیعہ حضرات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اعلان اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ ان کو پتہ ہے عقیدہ بڑا گندا ہے۔ تو جیسا ہمارے یہاں یہ عقیدہ بہت گندا ہے کہ اپنی مقدس کتاب کے اندر تبدیلی کا نظریہ قائم کیا جائے۔ قرآن الحمدللہ تمام آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ محفوظ کتاب ہے۔ یہی وجہ کہ اس کے ہر دور کے اندر حافظ ملتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں حافظ، تو لاکھوں حفاظ کا پایا جانا قرآن کی حفاظت کا انتظام ہے۔ گویا یہ حافظ یہ اللہ پاک کی فوج ہے جو اللہ پاک نے قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے بنائی ہے، فوج، قرآن کی محافظ فوج۔ قرآن نے چونکہ ہمیشہ رہنا ہے، اسلام میں ہمیشہ رہنا ہے، اس لیے تبدیلی سے پاک ہے۔ اگر اس میں تبدیلی ہو جائے گی تو پھر بعد میں اور نبی جو آنا نہیں، پھر امت نے عمل کس پہ کرنا ہے؟ اس لیے قرآن کو اللہ رب العزت نے محفوظ بنایا۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی ہے۔ قرآن کریم تعریف سے پاک ہے۔
اس طرح کے اللہ پاک نے فوج ہر دور میں پیدا کی جو اس قرآن کی محافظ ہے. وہ فوج وہی ہے آپ سب کاریوں کی اور عالموں کی. یہ بڑی مقدس فوج ہے, یہ اللہ کی فوج ہے. ہاں جی, اس کے اندر اولئک حزب اللہ, اللہ کا گروہ ہے, یہ اللہ کا گروہ ہے جو قرآن کی حفاظت کے لیے. آپ قرآن کریم کا نسخہ دنیا میں کہیں سے بھی اکٹھا کر لیں, امریکہ کا چھپا ہوا, برطانیہ کا, پاکستان کا, عربی زبان میں, انگلش زبان میں, ڈچ زبان میں, فرانسیسی زبان میں, ہندی زبان میں, اردو زبان میں, پشتو زبان میں, سندھی زبان میں. ترجمہ تو ہے مختلف زبانوں میں, عربی متن ایک ہے. کسی علاقے کا چھپا ہوا دیکھ لیا قرآن کریم تو عربی ایک, جو ترجمے زبانوں میں مختلف ہے ترجمہ الفاظ میں تبدیلی نہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم کو محفوظ بنایا. تو یہ قرآن کے نمبر 9 یا ہم یہ کہہ لیں کہ اس میں 5واں نظریہ اس حوالے سے آسمانی کتب کے حوالے سے ہم کہتے ہیں قرآن کریم کے احکام دائمی ہیں, کبھی منسوخ نہیں ہوں گے. قرآن کریم کے احکام دائمی ہیں, کبھی منسوخ نہیں ہوں گے. دائمی کا مطلب ہمیشہ کے لیے. اس لیے قرآن کے احکامات کبھی پرانے ہوں گے نہیں, ہر دور میں اور اس کے تقاضوں پہ پورا اترنے والے ہیں. اس لیے ان کے منسوخ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں, منسوخ کیسے ہو گئے؟ یا تو بندہ کہہ رہا کہ حضور کے بعد کسی نئے نبی نے آنا ہے تو نیا نبی آئے گا تو نئی شریعت لے کے آئے گا. نئے نبی نے کسی نے آنا نہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, انہوں نے کوئی نئی کتاب لے کر نہیں آنا, نہ انہوں نے انجیل پر عمل کروانے کے لیے آنا ہے, انہوں نے قرآن پر عمل کرنے کے لیے آنا اور قرآن پر عمل کروانے کے لیے آنا ہے. لہذا قرآن کے احکامات دائمی ہیں, ہمیشہ تک رہنے والے ہیں. یہ کبھی احکامات پرانے ہونے والے نہیں ہیں. قرآن کریم ایک جامع کتاب ہے, اس میں شریعت کے احکامات بڑے بہترین انداز سے اس طرح بیان کیے گئے کہ وقت کے تقاضوں پر پورا اتریں گے. اسلام دور جدید کا جدید ترین مذہب ہے. آج اگر کوئی مذہب پوری دنیا کے سارے تقاضوں پر پورا اتر سکتا ہے تو وہ قرآن ہے, تو وہ قرآن ہے. قرآن کریم کے علاوہ نہیں ہے کوئی کتاب ان تقاضوں پر پورا اترے, کوئی نہیں ہے. اس لیے اس کے احکامات دائمی ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اگر اس کے احکامات پرانے ہو سکتے ہوتے تب بات ہوتی, کوئی اور نبی نیا کسی نے آنا ہوتا, نئی نبوت ملنی ہوتی تب ہوتا. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر گئے ہیں کہ ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت, کہ بے شک نبوت اور رسالت تو ختم ہو گئی. لا نبوت بعدی ولا رسالت بعدی, میرے بعد نہ کوئی نبوت نہ کوئی رسالت. اب میں انا خاتم الانبیاء, میں آخری نبی ہوں. وانتم آخر الامم, تم آخری امت ہو.
جب آپ آخری نبی، حضور آخری امت، تو پھر کیسے نئی کتاب کہاں سے آئے گی؟ اور اللہ پاک کو قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ دین کے نزول کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے اس کی تکمیل فرما دی، امت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام پر اس کی تکمیل فرما دی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے اسلام پر راضی ہو گیا دین ہونے کے اعتبار سے۔ اس لیے قرآن دائمی کتاب ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کتاب نہیں آتی، اور صحیح معنی میں دیکھیں تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب قرآن پاک ہر لحاظ سے مکمل کتاب ہے، ایک دائمی منشور ہے، پھر اس کے بعد نئی کتاب کا تصور نہیں، نئی نبوت کا تصور نہیں تو نئی کتاب کا تصور نہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات عطا کیے۔ قرآن کریم جو اترا یہ جامع کلمات کے ساتھ اترا، اس کا معنی الفاظ تھوڑے معنی زیادہ۔ قرآن پاک کے دیکھنے کو الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، اس میں مسائل بہت چھپے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک نے ایک مشکل جماعت پیدا فرمائی کہ جو ان الفاظ سے ان مسائل کو نکال کر امت کے سامنے پیش کرے، اس جماعت کو فقہاء کرام کی جماعت کہتے ہیں۔ اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیہ کی عظمت بیان کی، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عبادت گزار سے زیادہ بھاری ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 سے بھاری اس لیے ہے کہ وہ قرآن کریم جو دائمی منشور ہے اس سے آنے والے مسائل کا حل نکالتا ہے، امت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ سابقہ کتابیں ہمیشہ کے لیے تھی نہیں، اس لیے وہاں ان میں فقہاء بھی نہیں تھے۔ اب یہ کتاب ہمیشہ کے لیے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو سمجھانے کے لیے اس سے مسائل کے استخراج کے لیے فقہاء پیدا کر دی۔ تو قرآن کریم یہ اس کے احکام دائمی ہے، کبھی منسوخ نہیں ہوں گے۔ اس لحاظ سے چھٹا نظریہ آسمانی کتابوں کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں قرآن ہر لحاظ سے ایک بے مثال کتاب ہے۔ جتنی کتابیں اتری ان تمام کتابوں میں قرآن کریم سب سے افضل بے مثال کتاب ہے، لاجواب کتاب ہے۔ جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، مکہ کے کافروں نے کہا یہ قرآن اللہ پاک کی طرف سے نازل کردہ نہیں، حضور خود بنا لیتے۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے چیلنج کیا کہ چلو اگر یہ حضور نے بنا لیا، تم بھی عرب ہو، تم بنا کے دکھا دو۔ لا یاتون بمثلہ، پہلے فرما دیا کہ اس کی جیسی کتاب بنا نہیں سکتے۔ پھر انہوں نے کہا چلو پورا قرآن نہیں، 10 سورتیں بنا کے دکھا دو، فاتوا بعشر سور مثلہ، 10 بھی نہ بنا سکے۔ پھر کہا چلو ایک ہی سورت بنا کے دکھا دو،
قرآن میں 114 سورتیں، ایک سورت بنا کے دکھاتا ہے قرآن جیسے فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تو اس جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ، اور ساتھ کا وہ اپنے دوسرے جڑے جنہوں خدا مان دے انہوں نہ بلا دے متصدہ ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ جو اور تم نے اپنے کارساز بنے ان کو بھی بلا لو ساتھ، اوکھا دے اللہ تو ساتھ دے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، میں اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ایسا کبھی کر نہیں سکو، کیا نہیں کر سکو گی؟ پھر قرآن کریم جیسی ایک سورت بنا کے دکھا رہا ہے، پہلے بتا دیا کبھی نہیں کر سکتے وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگی، پتھر سے مراد وہ مورتیاں جن کو خدا بنا کے پوچھا گیا ان کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا، تاکہ ان کو پتہ چلے دیکھو یہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، جن کو تم خدا سمجھ دے تو تمہیں کیسے بچائیں گے؟ تو مکہ کی کافروں نے کیا کہا؟ قرآن اصلی کتاب نہیں، اللہ کا کلام نہیں، حضور خود بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ پہ اللہ نظر کے نعوذ باللہ۔ قرآن نے کہا اگر یہ حضور کی بنائی ہوئی کتاب اللہ کی نہیں ہے تم بھی بنا کے دکھا دو، ایک سنت کو ایک بھی نہیں بنا کے دکھا سکتے۔ قرآن بے مثال کتاب ہر اعتبار سے، الفاظ دیکھو بے مثال، الفاظ دیکھو بے مثال۔ دنیا کے اندر قرآن کے نظر ہونے سے پہلے بات کرنے کے دو ہی انداز تھے، پنکھے چلاؤ، بات کرنے کے دو ہی انداز تھے، بات کرنے کے دو ہی انداز تھے، یا نظم کے اندر یا نثر کے اندر، یعنی یا شعر و شاعری یا شعر و شاعری کے علاوہ آپ گفتگو، یہ دو ہی انداز تھے۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد اب قرآن نے ایک ایسا انداز متعارف کروایا جو نہ نظم تھا نہ نثر تھا نہ شعر و شاعری نہ عام گفتگو، بندہ پریشان، یہ کیسا کلام ہے؟ ہاں جی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها، ایک ایسا کلام نہ نظم نہ نثر نہ شعر نہ عام۔ والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ دیکھیے کیا طرز ہے، بہترین، نہ نظم نہ نثر، عرب حیران رہ گئے یہ کیسا طرز ہے بات کرنے کا، بے مثال کتاب، الفاظ میں بے مثال، معانی میں بے مثال۔ قرآن میں ایسے ایسے الفاظ استعمال ہوئے جن کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ عربی جانی میں بڑے ماہر شمار ہوتے تھے، بڑے ان کے دعوے تھے، ہم سے زیادہ کوئی بندہ عربی نہیں جانتا۔ قرآن نے ایسے الفاظ اللہ پاک نے نازل کیے کہ عرب والے سارے منہ کھلے رہ گئے، ان کے منہ بچارے کھلے کے کھلے رہ گئے، یہ الفاظ کا معنی کیا ہے؟ اب یہ حروف مقطعات سورتوں کے شروع میں آئے، الف لام میم، اس کا کیا معنی ہے؟ کوئی دنیا کا عرب نہیں بتا سکا۔ الف لام را، اس کا کیا معنی؟ کوئی عرب نہیں بتا سکا۔ الف لام میم را، کیا معنی؟ کوئی نہیں بتا سکا۔ کاف ہا یا عین صاد، اس کا کیا معنی؟ کوئی نہیں بتا سکا۔ طٰہٰ، اس کا کیا معنی؟ کوئی نہیں بتا سکا۔ جی قرآن ہر لحاظ سے بے مثال کتاب،
مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ قرآن کریم جیسی بے مثال کتاب نہ پہلے دنیا میں آئی ہے نہ کبھی آگے دنیا میں آئے گی۔ یہ ہر لحاظ سے بے مثال کتاب، مثالیں بڑی زبردست، کوئی بات سمجھانے کے لیے قرآن کا انداز ہے۔ بعض نصیحت کی دنیا کے اندر جو بھی انداز ہے نا قرآن میں سارے پائے جاتے ہیں، بلکہ لوگوں نے قرآن سے سیکھے ہیں بعض نصیحت کے انداز۔ کسی کو کوئی بات سمجھا رہی ہو تو بس اوقات ماضی کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، قرآن میں ماضی کے واقعات ہیں، وہ فلاں جوڑو اس سے بات آ جاؤ، دیکھو ماضی میں فلاں فلاں لوگوں نے کام کیے ان کا یہ انجام ہو، دیکھو ماضی۔ بس اوقات کوئی بات سمجھانے کے لیے مستقبل کی خبریں دی جاتی ہیں، قرآن میں جگہ جگہ مستقبل کی خبریں۔ بس اوقات کسی بات کو سمجھانے کے لیے مختلف مخلوقات کی مثالیں دیتے ہیں، قرآن میں یہ انداز بھی موجود۔ شرک کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے مثال دی مکڑی کی، فرمایا دیکھو جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، بتوں کو خدا بنائے ہوئے ہیں اور پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ جس طرح مکڑی چارہ بنتی ہے اور سمجھتی ہے میں نے چارہ بن کر بڑا محفوظ قلعہ، بڑا محفوظ محل بنا لیا، دنیا میں مجھ سے مضبوط محل کسی کا ہے ہی نہیں، مکڑی یہ سمجھتی ہے۔ حالانکہ حال یہ ہے، قرآن کہتا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ دیکھو کیا مثال پیش ہے، قرآن مثالوں سے بات سمجھاتا ہے۔ مچھر سے مکھی سے مثالیں سمجھایا، مسئلہ سمجھایا شرک والا، فرمایا وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ خدا مانتے ہو انہوں نے ایک مکھی کا پر تک پیدا نہیں کیا۔ فرمایا جن کو تم خدا مانتے ہو، ہاں جی، اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے چھڑا نہیں سکتے۔ لَيَسْقُلُهُ الذُّبَابُ، تو یہ دنیا میں واضح و نصیحت کا کوئی بھی مؤثر سے مؤثر انداز ہو سکتا تھا تو قرآن کریم نے وہ انداز اختیار کیا تاکہ لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے کہ ہم نے قرآن کریم پر ایمان لانا ہے۔ آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ قرآن کریم کو پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، بہت بڑی تعداد پڑھے لکھے لوگوں کی اس وقت بھی، ماضی میں بھی بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جو اسلام کے قرآن کے بہت بڑے مخالفین میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جب قرآن کریم میں غور کیا، اپنا ایک وقت خرچ کیا اور دوسری کتابوں سے اس کا موازنہ کیا تو وہ قرآن کے حق میں کھڑے ہو گئے، قرآن پر ایمان لیا اور کہا کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں، یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان ملحد جن کا اللہ کی ذات پر ایمان نہیں تھا وہ قرآن کو پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے والے بن گئے۔ تو اسلام کی بنیادی عقائد اور نظریات میں یہ عقیدہ اور نظریہ شامل ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کریم جیسی ہر لحاظ سے بے مثال کتاب نہ دنیا میں پہلے تھی نہ آئندہ آئے گی۔ قرآن ہر دور میں اپنی جیسی کتاب سے بالکل دور، قرآن کریم جیسی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، ہر لحاظ سے بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال موجود نہیں۔ خلاصہ یہ کہ آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کی ہیں برحق ساری ہیں، لیکن قرآن کریم ان سب کے لیے ناسخ، ان سب سے افضل اور تعریف سے پاک اور بے مثال کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کریم کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔